قیامت کے دن جب جہنمی جہنم کے قریب لائے جائیں گے تو ان کے بدن کے اعضاء ہی ان کے خلاف ہو جائیں گے، یعنی ان کے جتنے بھی بدن کے اعضاء ہیں وہ ان کے خلاف گواہی دینے لگیں گے۔ تو گنہگار کہے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم تو ہمارے بدن کے اعضاء ہو، تم کیوں ہمارے خلاف ہو گئے ہو اور تم بولنے کیسے لگ گئے ہو؟ تو انسانوں کے بدن کے اعضاء کہیں گے کہ آج اللہ نے ہمیں بات کرنے کی طاقت دے دی ہے، یعنی جس طریقے سے زبان دنیا میں بولتی تھی نا، اسی طریقے سے قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پیر، ہمارے کان، ناک، آنکھ سب ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ جس نے اپنے بدن کے ذریعے سے جو بھی گناہ کیا ہوگا نا، اس دن ہر ایک چیز گواہی دے دے گا۔ سوچئے ذرا کہ اگر دنیا میں کسی کو کچھ ہو جاتا ہے نا، کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی پہنچتی ہے نا، تو انسان کو ایک آس ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ اسے بچا لیا جائے گا، اس کے اپنے اس کے سپورٹ میں کھڑے رہیں گے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن قیامت کے دن وہ بدن جس کو ہم دنیا میں بہت زیادہ پیار سے رکھتے ہیں اور بہت زیادہ اس کو سنبھالتے ہیں، اس کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ایون پوری زندگی اپنے بدن کے لیے لگا دیتے ہیں، لیکن یہی بدن کے اعضاء قیامت کے دن ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو دنیا میں کسی کا حق مارے ہوں گے، اپنے ہاتھوں سے کسی کا حق لیا ہوگا نا، اس دن وہ ہاتھ اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ وہ پیر جو گنہگار اپنے پیر سے کسی گناہ کی طرف چل کے گیا ہوگا نا، تو وہی پیر اس دن اس کے خلاف ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے گواہی دے گا کہ یہ بندہ مجھے اس گناہ کے راستے پہ لے گیا۔ وہ آنکھیں جو ہمارے بدن میں سب سے قیمتی ہوتی ہیں نا، اگر یہی آنکھیں کسی گناہ کی طرف نظر دوڑائی ہوں گی نا، یا اپنی آنکھوں سے کسی کو بھی تکلیف پہنچائی ہوں گی اشارے کے بھی ذریعے سے نا، تو یہی آنکھیں ہمارے خلاف ہو جائیں گی۔ اور یہ خوبصورت سا دل جس کو اللہ نے ہر بدن میں دیا ہے اور ہر وقت وہ دھڑکتا ہے، اور اگر وہ کسی کے خلاف دھڑکا ہوگا نا، تو یہی دل اس کے خلاف ہو جائے گا۔ اور یہ ذہن اللہ نے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ دے دیا ہے، اور وہ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، اور وہ اپنے دماغ کے ذریعے سے ان کمزور لوگوں کو، ان بھولے بھالے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں جو ان کا کچھ نہیں بگاڑتے، وہی ذہن ان کے خلاف ہو جائے گا قیامت کے دن۔ اب غور کیجئے اس آیت پہ، اور اس رمضان میں کوشش کریے کہ آپ نے جس کا بھی دل دکھایا ہو ابھی معافی مانگ لیں۔ اگر آپ کا پیر کسی گناہ کی طرف چل کے گیا ہو نا، تو ابھی معافی مانگ لیں، ابھی بھی ٹائم ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں نے کسی کا حق مارا ہو نا، تو ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی معافی مانگ لیں۔ اگر آپ کی آنکھیں کسی کو اشارے کے ذریعے بھی تکلیف پہنچائی ہیں نا، تو ابھی بھی وقت ہے، اس رمضان معافی مانگ لیں، کیونکہ آپ کے بدن کے اعضاء آپ کے خلاف ہو جائیں گے، اور یہ ہو کر رہے گا، کیونکہ قرآن میں ایک ایک لفظ جو بھی لکھا ہے وہ سب آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ کو اللہ نے بہت پیاری، بہت خوبصورت زندگی دی، لیکن آپ نے اس زندگی کا صحیح استعمال نہیں کیا، لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔ اس دنیا میں کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی کو دھوکہ دے کے خوش ہوتے ہیں، جو بھولے بھالے لوگوں کے ساتھ غلط کر کے اکیلے میں خوش ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ تنہائی ہی آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ یہ جو تنہائی میں بیٹھ کے آپ گناہ کرتے ہیں نا، یہی تنہائی آپ کے خلاف ہو کے ہر گناہ کا ثبوت دے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی بندہ پریشان ہے یا بیمار ہے، ان کو ترس نہیں آتی ہے، بس ان کو اپنا ہی فائدہ دکھتا ہے۔ کیسے آپ کسی کے دل کو تکلیف پہنچا کے صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ کہ آپ نے ایک پل بھی ایسا سوچا ہے کہ جس کو آپ تکلیف دے رہے ہیں اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیوں کسی کے دل کو تکلیف دے کے لوگوں کو سکون ملتا ہے؟ کیوں لوگ ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں؟ کیوں لوگ وہ گناہ کرتے ہیں جس سے اللہ نے روکا ہے؟ کتنی پیاری زندگی! کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ جب سوتے ہو نا، تو ایک طریقے سے آپ مر جاتے ہو، پھر اللہ آپ کو نئی زندگی دیتا ہے، پھر آپ صبح اٹھتے ہو اور پھر انہی گناہوں میں لگ جاتے ہو جو پچھلے دن آپ کر چکے ہوتے ہو، پھر آپ کی رات آتی ہے، پھر آپ دوبارہ مر جاتے ہو، پھر آپ کو اللہ نئی زندگی دیتا ہے، پھر آپ وہی گناہ دہراتے ہو۔ سوچئے ذرا، رمضان کا کتنا پاک مہینہ ہے، کتنے سارے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رہتے ہیں، وہ اپنے سارے کام کر رہے ہیں لیکن وہ روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں۔ انہیں بالکل افسوس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو صرف ایک مہینے کے لیے حکم دیا ہے
کہ میرے لیے بھوکا رہ لو اور ان غریبوں کا درد محسوس کر لو جو بھوکے رہتے ہیں۔ آپ صرف 1 مہینہ بھوکے نہیں رہ سکتے، لیکن وہ غریب جو روڈ پہ پڑے ہیں، جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں، اسی لیے آپ کو اللہ نے روزے کا حکم دیا تاکہ آپ ان کے درد کو محسوس کر سکو، ان کے اس پین کو آپ محسوس کر سکو جو وہ صبح سے لے کے شام تک محسوس کرتے۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو ہٹے کٹے ہیں، جوان ہیں، لیکن پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتے۔ کیوں آپ اتنا گناہ کرتے ہیں؟ کیوں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہی دنیا آپ کے لیے سب کچھ ہے؟ جس بدن پہ آپ کو اتنا زیادہ غرور ہوتا ہے نا، وہ بدن کب آپ سے چھن جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اس بدن کو اگر اللہ کی راہ میں آپ لگا دیں تو سوچیے اس میں کتنی برکت ہوگی۔ اور یہیں پر کتنے ایسے بیمار ہیں جو اس بار وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے اور ان کے دل میں بہت افسوس ہے کہ ان کی زندگی کا پہلا روزہ ایسا چھوٹا ہے۔ سوچئے ایسے لوگوں پر اللہ کو کتنا پیار آیا ہوگا۔ ایک طرف وہ نوجوان جو ہٹا کٹا ہے اور روزہ نہیں رکھ رہا ہے، لیکن ایک طرف وہ بیمار جس کا زندگی میں پہلی بار روزہ چھوٹا، اسے کتنا تکلیف ہوا۔ تو آپ کو جو اللہ نے یہ بدن دیا ہے نا، ان کی حفاظت کریے اور ان سے جتنا ہو سکے نا اللہ کی راہ میں اور اللہ کے لیے قربان ہو جائیے، اور یہی بدن آپ کا ساتھ دے، کیونکہ اس بدن کو جو آپ اتنا سجا کے رکھتے ہو نا، جو اتنا اترا کے چلتے ہو نا، یہی بدن آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ اس دن آپ کیا کریں گے؟ صرف ہاتھ ملیں گے۔ یہ ہاتھ بھی آپ کے کام نہیں آئیں گے، کچھ نہیں کام آئے گا۔ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی سدھرنے کا موقع ہے، سدھر جائیں۔ یوں تو یہ آیت میں نے پہلے کئی بار پڑھا، لیکن اس رمضان مجھے بہت زیادہ ڈر لگا ان لوگوں کے بارے میں جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں اور خوش رہتے ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں جو لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر بے فکر ہو کے اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ بیچارے وہ لوگ کتنے بھولے ہوتے ہیں نا جن سے جھوٹ بولا جاتا ہے، وہ تو اس بات کو سچ سمجھ کے زندگی میں جیتے رہتے ہیں۔ لیکن جب اس جھوٹ سے پردہ اٹھتا ہے نا، تو جس بندے کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی سوچا ہے ان لوگوں نے جو لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں؟ 1 بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار جھوٹ بولتے ہیں۔ مت کریے ایسا، چھوڑ دیجئے، کیونکہ جھوٹ بولنا حرام ہے۔ آپ جس زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں نا، اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے آپ کو دیا تھا۔ جب آپ اللہ کی نہیں سنیں گے تو اللہ آپ کی کیسے سنے گا؟ کیوں آپ کسی کا حق مارتے ہیں؟ کیوں کسی کا حق چھینتے ہیں؟ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ کل آپ کو قیامت کے دن کھڑے ہو کے جواب دینا پڑے گا اس جگہ پہ جہاں پہ آپ تنہا کھڑے رہیں گے؟ اس دنیا میں آپ کو یاد ہوگا جب کورونا تھا تو کوئی اپنا بھی کسی انسان کے قریب جانا پسند نہیں کر رہا تھا۔ کتنے ایسے لوگ تھے جن کے اپنے چلے گئے اور وہ دور سے کھڑے ہو کے صرف ان کو دیکھتے رہ گئے۔ تو جب دنیا کا یہ عالم تھا تو اس دن کیا عالم ہوگا جب سب کو اپنے اپنے کرموں کا حساب دینا ہوگا۔ آج جو آپ بو رہے ہیں نا، وہی آپ کو اس دن کاٹنا پڑے گا۔ تو تنہائی میں بھی بیٹھے نا تو اپنے ہاتھوں سے کبھی گناہ نہ کریں۔ تنہائی میں بھی بیٹھے نا تو اپنی نظروں کو پاک رکھیں، کیونکہ ایک سچا مومن اور اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو تنہا ہو کے بھی سادہ اور ایمان والا ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے تنہائی میں بیٹھ کر کوئی گناہ نہ کرنا یہ آج کے ٹائم کا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو دکھا کے اچھے بن سکتے ہو، لیکن تنہائی میں بیٹھتے ہو نا تو آپ سے گناہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے وہ پاک بندے جو تنہا ہو کے بھی گناہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جسے یہ خوف والی دولت نصیب ہو جائے نا، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا اس دنیا میں؟ کیونکہ تنہائی میں بیٹھنا اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ اس رمضان آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آپ سے جو بھی ہوا ماضی میں اسے بھول جائیں، اور آج سے اور اسی وقت سے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں، کیونکہ زندگی بڑی کم ہے۔ کس کی زندگی اس رمضان ہے اور اگلا رمضان اسے ملے گا یا نہیں ملے گا، کچھ نہیں پتہ ہے۔ تو آپ اس رمضان اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیں، یقین مانیے وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ بس وہ آپ کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے۔ توبہ کریں اور آج سے ہی ایک اچھے انسان بننے کی کوشش کریں۔
اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔